السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ والدہ سلطانہ کہہ رہی تھی ہم یہاں آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور عثمان سردار اس کو بطور موقع استعمال کر رہا ہے جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، وہ ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا انجام واضح ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ میں موجود مرغی کا گلا کاٹ دیتی ہے، جس کے بعد وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں طاقت کی ملکہ ہوں، اب وقت آ چکا ہے کہ میں اپنی طاقت کا استعمال کروں، بہترین سپاہی تیار کرو آقچی، ہم یعنی شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ شعر سن کر آقچی کہتا ہے کہ کس لیے والدہ سلطانہ؟ جواب میں وہ کہتی ہے باغیوں کا سر کچلنے کے لیے، یا تو وہ گھٹنے ٹیک کر ہم سے وفاداری کی قسم کھائے گا یا پھر اس کا انجام میرے مرغے کی طرح ہوگا۔ یہاں مارمراجک قلعے میں سب موجود ہیں اور دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اسی دوران برہان سپاہی داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان سردار تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں عثمان سردار وہاں پر آ جاتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں۔ وہ عثمان سردار کہتے ہیں کہ مارمراجک قلعہ ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے گھر تھا جو فتنہ پھیلا رہے تھے، ہم نے ان کا سر کچل دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے سرزمین پر خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اکتمبر سردار کہتا ہے کہ عثمان صاحب مبارک ہو، لیکن ہمیں آپ نے مایوس کیا کیونکہ اس فتح میں ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتے ہیں اکتمبے، ہر بات میں ایک راز ہوتا ہے، کبھی کبھی راز فتح کی چابی ہوتا ہے۔ اس کے بعد عثمان سردار تمام سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سرداران مایوس نہ ہوں، آپ یہ نہ سوچے کہ آپ فتح میں شامل نہ ہوئے، ابھی ہم نے بہت سی فتوحات حاصل کرنی ہیں، ہم رکیں گے نہیں، کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم پوری دنیا میں اپنا پرچم لہرا کر رہیں گے۔ اس کے بعد وہ کانتا کورینوس سے کہتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، اچھی میزبانی ہو رہی ہے نہ تمہاری؟ یہ سن کر کانتا کورینوس کہتا ہے عثمان سردار تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا حساب لوں گا، آپ نہیں، آج نہیں تو کل ضرور۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتے ہیں کانتا کورینوس کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ یہ سن کر سب مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ کلال ابدال کہتا ہے کہ کانتا کورینوس ابھی تک تو تم مزے کر رہے ہو۔ کانتا کورینوس کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کس طرح انتقام لیا جاتا ہے۔ اکتم سردار کہتا ہے عثمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رکیں گے نہیں۔ عثمان سردار کہتا ہے بالکل، رکنا ہمیں زیب بھی نہیں دیتا، ہم اتنی فتوحات جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب بینگی خاتون ملعون خاتون سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کے بارے میں عثمان صاحب سے پوچھا تھا۔ بینگی خاتون ملعون خاتون سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کے بارے میں عثمان صاحب سے پوچھا تھا، آپ نے نہیں بتایا، ہم آپ کے دشمن تھے کہ آپ ہم سے یہ بات چھپا رہے تھے۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہے ریاست کا راز افشاں نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد الچچک خاتون بالا خاتون سے کہتی تھی کہ آپ بھی فتح میں شریک تھی۔ یہ سن کر بینگی خاتون کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بالا خاتون، آپ ہر جنگ میں عثمان سردار کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے استغفر اللہ، ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ پھر کہتی ہیں الچچک تم بھی کسی دن ہماری مشق میں آؤ، وہ کہتی ہے انشاءاللہ۔ اسی دوران شیخ ادابالی اپنے درویشوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، انہیں دیکھ کر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیخ ادابالی کہہ رہے تھے حق کی فتح، مبارک ہو عثمان سردار۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ شیخ ادابالی کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، عزت اور جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، تمام تر بڑائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کے بعد سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ درسن سکی فرماتے ہیں کہ جس ملک کا کوئی حاکم نہیں ہوتا وہ
ہوا کے بغیر پرچم کی طرح ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس کو حاکم بنانے والے ہیں؟ عثمان سردار کہتے ہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کا اعلان میں کل کروں گا۔ اس کے بعد سب مل کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب علوف اپنے اڈے پر موجود تھا۔ اس کے آدمی ڈالے لے کر آگ کی طرف اطراف میں چکر لگا رہے تھے۔ بہندر بھی وہیں پر موجود تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہماری تلوار اور ڈھال کا رقص ہے۔ توبہ استغفر اللہ، ان کافروں کی حرکتیں تو دیکھو۔ اس کے بعد علوف بہندر کے پاس آ جاتا ہے اور علوف بہندر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کھاؤ۔ یہ کہہ کر بہندر بھی کہتا ہے کہ نہیں تم کھاؤ، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ہم وہ گوشت نہیں کھاتے۔ یہ سن کر علوف کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری مرضی۔ جس کے بعد وہ سب مل کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ علوف کہتا ہے کہ تم نے درست فیصلہ کیا، ہم متحد ہو جائیں تو عثمان بے کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بہندر بھی کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتا اور میں تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، لیکن عثمان نے مجھے بہت مایوس کیا، میرے حق میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے عثمان نے بہت غلط کیا، اصل وزیر کو پیادہ بنا دیا، لیکن جب تم ہمارا ساتھ دے کر اس کو شکست دو گے تو اسے احساس ہو جائے گا۔ علوف کہتا ہے کہ عثمان سردار نے جو تمہارے ساتھ کیا اسے کبھی نہ بھولنا، اپنے غصے کو جلائے رکھنا، کیونکہ جب تم عثمان کا خاتمہ کرو گے اس وقت تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بہندر بے کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، ہم مل کر آگے بڑھیں گے۔